دوستو، یہ کہانی مریخ سیارے کی ہے۔ میں مریخ ہوں۔ آپ لوگ انسان اردو میں مجھے مریخ، انگریزی میں مارس اور ہندی میں منگل کہتے ہیں۔ یقیناً دوسری زبانوں میں بھی میرے کئی نام ہیں۔ آپ مجھے دن کے وقت سورج کی روشنی میں نہیں دیکھ سکتے، البتہ رات کے وقت میں آسمان پر ایک سرخ ستارے کی طرح دکھائی دیتا ہوں۔ مگر میں کوئی ستارہ نہیں ہوں، میں تو ایک سیارہ ہوں، بالکل اسی طرح جیسے میری بہن یعنی زمین ایک سیارہ ہے جس پر آپ لوگ رہتے ہیں۔ میں ہر وقت سورج کے گرد بہت تیزی سے چکر لگاتا رہتا ہوں اور ہر سیکنڈ میں 24 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیتا ہوں۔ ایسے میں میرے لیے کسی ایک جگہ ٹھہر کر بات کرنا ممکن ہی نہ تھا۔ میں ایک سیارہ ہوں، مگر آپ انسان مجھے نہ جانے کیا کیا سمجھتے رہے ہیں۔ مثلاً آج سے ہزاروں سال پہلے کے انسان نے جب میری سرخ روشنی دیکھی تو مجھے گرم مزاج سمجھا۔ وہ اس لیے کہ آگ بھی میرے ہی جیسی سرخ ہوتی ہے اور اس میں گرمی بھی ہوتی ہے۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ میں بہت زیادہ ٹھنڈا ہوں۔ میرا اوسط درجہ حرارت -23 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ میری سطح کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بھی 0 ہے۔ ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اتنی کم درجہ حرارت پر تو زمین پر پانی جم کر برف بن جاتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے کے انسانوں نے مجھے گرم مزاج اور آگ کا نمائندہ سمجھنے کی بات ایک حرکت اور کر ڈالی۔ انہوں نے مجھے جنگ کا دیوتا مارس بنا دیا، جبکہ میں کوئی دیوتا نہیں بلکہ قدرت کا بنایا ہوا ایک معمولی سا وجود ہوں۔ لیکن تب کسی نے میری ایک نہ سنی۔ مجھ پر دوسرا ظلم نجومیوں نے کیا۔ انہوں نے آسمان پر میرے چمک میں تبدیلی اور ستاروں کے درمیان میری بدلتی جگہوں کو لوگوں کی قسمتوں سے وابستہ کر دیا۔ میں اس وقت بھی اس ظلم کے خلاف احتجاج کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسا کرنے سے معذور رہا۔ وہ تو شکر ہے کہ فلکیات میں ترقی کی وجہ سے اب میری حقیقت کھل کر آپ سب لوگوں کے سامنے آ چکی ہے۔ نجومی آج بھی اپنی جہالت پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ نہ صرف مجھے بلکہ دوسرے ستاروں اور سیاروں کو بھی بنیاد بنا کر لوگوں کی قسمتوں کا حال بتاتے رہتے ہیں۔ آج موقع ملا ہے تو میں آپ سب کو خبردار کر دینا چاہتا ہوں کہ نجومیوں کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں۔ ایسا کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں ہی خراب کریں گے۔ آج سے 400 سال پہلے جب دوربین ایجاد ہوئی تو اٹلی کے سائنسدان گلیلیو گیلیلی نے پہلی بار اپنی دوربین کی مدد سے میرا جائزہ لیا۔ اس کے بعد جیسے جیسے دوربینیں طاقتور ہوتی گئیں،